جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کی ہم نے پہلی 2 آیات کر لی اور آج انشاءاللہ تعالی تیسری آیت کرنے لگے ہیں۔ 30 پارے کی مکی سورہ ہے۔ سورت کا نمبر آپ لوگوں کو کس کو یاد ہے؟ 105 ہے۔ 105 105۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، 105 نمبر سورہ ہے۔ 5 آیات ہے۔ جی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی سورہ جو ہم نے کی تھی اس میں پہلی جو سورت ہم نے کی تھی علم یجعل قیدہم فی تدلیل، کیا نہیں اس نے کر دیا، کس نے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اس اللہ نے کر دیا قیدہ چالوں کو، ہم ان کی چالوں کو، فی تدلیل گمراہی میں۔ یعنی کہ یہاں پہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ہاتھی والوں کی کہانی جو ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی ایک تفسیر ہے، میں آپ لوگوں کو دوں گی، بھیجوں گی۔ پلیز میری بہت ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو ضرور سننا۔ اتنی ڈیٹیل میں اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اس میں ذکر ہوئے ہیں کہ مطلب مجھے اتنا مزہ آیا اس کو سننے کو۔ آپ سب نے سنا ہی ہوگا نام عائشہ عامر کا، بہت ہی پیارا پڑھاتی ہیں، تھوڑی سی پڑھی لکھے سٹائل میں پڑھاتی ہیں، انگلش کا کافی استعمال کرتی ہیں، بہت لرنڈ پرسن ہے، ان کو عربک لینگویج آتی ہے اور وہ بہت سی عربک کتابیں پڑھ کے بہت ریسرچ کر کے وہ لیکچر دیتی ہیں۔ جو ٹپیکل والے لیکچر سننا پسند کرتے ہیں ان کو ان کا سٹائل اتنا پسند نہیں آتا، لیکن جو پڑھے لکھے سٹائل میں سننا چاہتے ہیں، بیوٹیفل، اس کی اتنی پیاری تفسیر کی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ ضرور آپ لوگ سننا، اس کا لنک بھی ہے، لیکن میں آپ کو کلاس میں بھی اس کا لنک ضرور، کافی زیادہ تفصیل ہے، ٹائم لگے گا سننے میں، لیکن میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کو ضرور سننا۔ پوری پرانی ہسٹری انہوں نے ڈیٹیل کے اندر اس میں دی ہے، اس کی سٹوری جو کہ ہم نے جتنی دفعہ بھی پڑھی ہے اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہوئی، بہت ریسرچ کر کے عربی زبان کی کتابوں میں سے نکال کے انہوں نے اس کی انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ تو یہاں پہ اب جو بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ہاتھی والے جنہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اور جو ابرہا جس نے اپنا ایک خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ اب لوگ کیونکہ ختم ہو جائے تو لوگ میرے خانہ کعبہ پہ آنے لگیں، اور پوری دنیا سے جو لوگ اتنے چڑھاوے لے کے اپنے اپنے ملک اور علاقے کی خاص کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری اشیاء لے کے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ سب میرے ملک میں آ جائیں اور میرے ملک کو جو ہے وہ ترقی ملے اور وہاں پہ رزق کی فراوانی ہو۔ تو اس لالچ میں وہ شخص آیا تھا اور ہاتھی کی فوج لے کے، ہاتھی اس علاقے میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہوئے تھے، ویسے ایک خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش تھی، لیکن ایک چال اللہ کی ہے اور ایک انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کہا کہ ایک انسان ایک چال چلتا ہے اور ایک چال میری ہوتی ہے، اور میری چال انسان کی چال سے اوپر، بلندی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ ہاتھی ایک خاص مقام پہ آ کے نیچے بیٹھ گئے اور اس کے آگے چلنے سے انہوں نے انکار کر دیا، جتنا مرضی ان کو مارا جاتا تھا اس کے باوجود وہ نہیں ہلتے تھے اور ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے معمولی پرندے بھیج کے ان کے منہ میں اس سے بھی چھوٹی چونچ میں ایک بالکل باریک کنکری ان کی منہ کے اندر تھی، وہ ان پرندوں کی پوری فوج نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ایک سٹیمپڈ لگے ہوئے پتھر ان کے اوپر مارتے تھے، جس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایگزیکٹ اس شخص کو وہ پتھر لگتا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سب تباہ و برباد ہو گئے اور بالکل کھائے ہوئے بھوس کی مانند وہ ہو گئے۔ لیکن معجزہ کیا تھا کہ وہ پتھر کسی بھی
جانور، یہاں تک کہ اتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہاتھیوں کو بھی نہیں لگ رہا تھا. وہ صرف سلیکٹڈ انہی کو جا کے لگتا تھا جن کے نام ان کے اوپر لکھے جاتے تھے. ایک بڑی مشہور کہاوت ہم کہتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام. یعنی کہ وہ رزق آپ جتنا مرضی چھپا کے رکھو، وہ اسی کے منہ میں جائے گا. کئی دفعہ بڑے شوق سے کوئی چیز بناتے ہو اپنے کھانے کے لیے، اور اسی وقت کوئی اچانک مہمان آ جاتا ہے اور آپ اس کو کھلانا پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سٹیمپ کر کے وہ پتھر کنکریاں ڈالی ہوئی تھیں ان کے منہ میں، اور جس پرندے کے منہ میں جو کنکری ہوتی تھی وہ اسی شخص کو جا کے لگتی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح تم اتنی بڑے ہاتھیوں کو لے کے اتنی ہیوج فوج کے ساتھ آئے، اور میری چھوٹے چھوٹے پرندوں کی اس سے بھی باریک کنکری نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، اور جو ہے وہ ختم کر دیا ان کو. تو یہ ایک اس کی وجہ سے ایک بہت روب اور دبدبہ اس پوری قریش قبیلے کا پھیل گیا دور دور تک. اور لوگ جو اس زمانے میں بہت عام تھا کہ تجارت کا سامان لے کے نکلتے تھے، لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے تھے کیونکہ راستے میں ان کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے اور بندوں کو مار ڈالتے تھے. تو اس لیے لوگ کوشش کرتے تھے کہ بڑے بڑے گروپس مل کے سفر کریں تاکہ ان کو اٹیک نہ کریں ڈاکو. لیکن یہ قبیلے بہت ہی آرام سے ہر جگہ پھرا کرتے تھے، کیونکہ ان کو لوگ ہاتھ لگانے سے یا ان کا سامان کو ڈاکہ ڈالنے سے لوگ ڈر گئے تھے کہ اگر ان کی کوئی چیز ہم نے چوری کی یا ان کو کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ پھر وہی پرندے بھیج کے ہمیں بھی اس کھائے ہوئے بھوسے کی مانند تباہ و برباد کر دیں گے. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے اوپر رحمت کی تھی کہ ان کے ایک روب، ایک دبدبہ، ایک عزت وہاں پہ ہونے لگی تھی، اور ان کا یہ قصہ دور دور کے علاقے تک پھیل گیا. تو اب اسی کا ذکر پیچھے ہوا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہاں پہ اب اس کی اگلی لائن کیا کہتی ہے؟ واو. واو کا کیا مطلب ہے؟ اور حرف عطف ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو پیچھے والی آیت ہے وہ جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اسی کی بات آگے کنٹینیو کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آیت نمبر 2 تھی وہ اب ہماری بن جائے گی آٹومیٹکلی. جب واو آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس کی پچھلی آیت تھی اب وہ معطوف علیہ ہے، اور اب جو آیت نمبر 3 ہم کرنے لگے ہیں وہ اس کا معطوف ہے، یعنی کہ اس آیت کا معطوف علیہ کا معطوف ہے. آیت نمبر 2 معطوف علیہ اور آیت نمبر 3 جو ہے وہ معطوف، اور یہ مل کے پھر ایک جملہ معطوفہ بن جائیں گے. تو اب معطوف ہمارا ارسلا سے شروع ہوگا. ارسلا جس نے ابھی پہلی کلاس جو پڑھی تھی وہ بہت آرام سے بتا سکے گا اس کے بارے میں. ارسلا. افشا جبین آپ بتاؤ گے ارسلا کی گرامیٹک انالیسس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ارسلہ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی معروف، فعل فاعل ہے، اس میں ہوا کی ضمیر ہے فعل اور افعال باب بالفاعل سے ہے. کہیں گے، فعل بالفاعل. اور ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر ہڈن فاعل. ہوا اور ہیا ان دو ضمائر کے نام کیا ہیں؟ اس کا ایک خاص نام ہے ان دو ضمائر کا، ہوا اور ہیا. کوئی بتا سکے گا افشاں کے علاوہ؟ متصل مرفوع. نہیں، وہ تو آپ اس کی گرامیٹک انالیسس کر رہے ہو نا. اچھا. اس کا ایک خاص نام ہے. وہ واحد مذکر غائب اور ہیا واحد مؤنث غائب. آپ تو بیٹا میم سے میرا مستمر ہے. شکیلہ آپ کا جو ہے نا وہ کھل گیا ہوا ہے کیمرہ. جی میم یہ زمین مستمر ہے. مستتر
ان دونوں ضمائر کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم بیسکلی اس کی بات کریں گے. ہوا اور ہیا اس ضمیر کا نام ہے ضمیر مستتر. مستتر یہ کہیں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا تو آپ کہو گے یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میم اگر میں ہم اس چھپے لفظ ہوتے کو ہیں نا؟ توڑتے ہیں تو شروع میں میم آ گیا اضافی، جو ہوتا ہے والا والے کے لیے، اور آگے جو ہے سین تے رے. اب اس میں روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سین تارا. سین تارا. ستر. ستر. ستر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی استعمال میم کرتے ہیں چھپا ہوا. چھپا ہوا. ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، ہڈن. ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور تے کیوں آیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میم وہ باپ استفعال سے. کا. باب افتعال. استعال کا. افتعال یعنی کہ فا اور عین کے بیچ میں ایک تے آتا ہے، تو اس کا فا جو ہے سین ہے، اور جو سیکنڈ والا تے ہے وہ مادے کا ہے. سین اور تے کے بیچ میں جو پہلا تے ہے وہ باب افتعال کا ہے. تو ستر والا تو ستر کیا ہوتا ہے؟ چھپا. تو ہڈن ضمیر یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ باقی جب ہم حاضر کی لفظ پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے قتل تو، پیش تو آپ کو نظر آ رہا ہے، قتل قتل تی، قتل نا. ٹھیک ہے، سب کے اندر آپ کو ضمائر نظر آ رہے ہیں، مگر ہوا اور ہیا یہ دو ضمائر ایسے ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈن ہوتے ہیں. صرف ہم اس کی شکل سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ واحد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، اور اگر یہ واحد مؤنث ہے تے ساکن کے اوپر ہے تو اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے. تو اس لیے ان دو ضمائر کو ضمیر مستتر، یہ آپ کو کچھ کتابوں کے اندر ملے گا. تو اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ آپ سے کلام کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ جی ضمیر مستتر کون سی ہے، تو آپ کہو گے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آئی. ستر والی چھپی ہوئی ہڈن ضمیر ہوا اور ہیا یہ ضمائر مستتر کہلاتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک کرا دوں گی کسی دن. تو یہ دو ضمائر مستتر ہیں، تو اب اس کے اندر ضمیر مستتر ہوا چھپا ہوا ہے. اس طرح سے ہم کہیں گے کہ اس میں ضمیر مستتر ہوا چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ فاعل. اور اس کی اگر ہم گرامیٹک انالیسس کریں گے، اب ضمیر کا نام بتائیں گے. ضمیر اٹیچڈ ہے کہ ڈی اٹیچڈ ہے؟ نازیہ Detached بتاؤ. سے. ڈیٹیچ. ڈی اٹیچ ہے. کہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ڈی اٹیچ تو آپ کو نظر آتی ہے نا، اکیلی لکھی ہوئی ہوتی میم ہے. اس کے اندر چھپے ہی ہے نا تو اٹیچ ہے یہ. اٹیچڈ ہے نا، اس کے اندر ہے، وہ باہر تھوڑی علیحدہ سے تھوڑی ہوا لکھا ہوا ہے. اگر کہیں پہ اکیلا ہوا لکھا ہوتا کل ہوا اللہ احد، اب کل علیحدہ ہوا علیحدہ ہے، یہ ڈی اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ورڈ کے اندر ہے تو پھر اٹیچڈ ہے. ضمیر متصل، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ شکیلہ بتاؤ کیا بن کے آ رہا ہے؟ ٹیچر یہ فائل بن کر آ رہا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے. بالکل، فائل ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں. تو ضمیر متصل اور مرفوع، یا ہم کہیں گے مرفوع متصل. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ ہوا کیا کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا، اور یہی اوپر بھی ہوگا، ارسلہ کا بھی واحد مذکر غائب، کیونکہ دونوں کا سیم ہوتا ہے نا. تو اب ارسلہ، عائشہ حسن آپ بتاؤ گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟
میم مزید فی ہے کیونکہ وہ پہلے جو ہے یہ آ رہے ہیں نا حمزہ وصلی آ رہے ہیں. کیا آ رہا ہے اس کے شروع میں؟ حمزہ وصلی حمزہ اصلی وصلی، اصلی نہیں اصلی اصلی حمزہ اصلی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، جی حمزہ اصلی. اور یہ کیوں آیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ باب کون سا ہے؟ وہ رو جو تھا وہ تھا نا ساکن تھا ویسے. باب یہ وہ ہے یعنی پہلا والا جو افعال باب افعالون، کا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، باب افعال ہے اور اسی لیے اس کے شروع میں اضافی حمزہ ہے. آج ہم نے حمزہ پڑھا کہ باب افعال کی کیا کوالٹی ہوتی ہے. آپ صبح کی کلاس میں تھی عائشہ؟ جی میں تھی میم تو مگر پہلا یہ باب کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میں نے کہا تھا اس میں ہوں گی، یا تو ایکشن متعدی ہوگا یا ایکشن لازم ہوگا وہ ایک بار ہوگا. ایک نہیں بار نہیں ہوگا. ایکشن متعدی اور لازم پہلے بتاؤ، اس کا تعلق ایک بار سے نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے ایکشن کسی دوسرے پہ اور ایک ایکشن ہوتا ہے اپنے اوپر. کون سا ایکشن ہے اس میں؟ میم دوسرے پہ ہو رہا ہے. جی، تو جو پہلے 3 ابواب ہیں ان تینوں کا ایکشن دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں متعدی کا ایکشن ہے، فعل متعدی ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہوتا ہے پہلے تینوں ابواب کے اندر. نمبر 2 پہ ہم نے کہا کہ ایکشن ایک تو متعدی یا لازم میں سے بتانا ہوتا ہے، مبالغہ ہے کہ نہیں مبالغہ؟ نہیں مبالغہ تو نہیں ہے میم، اس میں شدت بھی نہیں آ رہی ہے تو مبالغہ تو نہیں ہے. میں نے آج صبح بتایا کہ پہلے 6 ابواب کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اچھا آخری 2 میں نہیں پایا جاتا، اچھا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پہلے 6 ابواب میں مبالغہ پایا جاتا ہے، آخری 2 میں نہیں پایا جاتا. ارسلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا مطلب بھیجا. تو جی اب ہم نے میں نے بھیجا. میں نے بھیجا، جی میں کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ میں بھی وہ ہے نا حمزہ ہے. تو حمزہ میں کے لیے یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ نہیں صحیح ٹھیک ہے اچھا ہے. یہ تو باپ کا حمزہ ہے نا بیٹا. جی 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 ابھی آپ نے بتایا اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، تو ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائل مطلب فائل ہے نا، فیل ہوا جو ہے تو ضمیر ہوا کا فائل ہے نا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے بھیجا، ٹھیک ہے. نے بھیجا. اب اس نے بھیجا، کیا بھیج رہے ہیں وہ جو ہے اللہ، وہ کیا بھیج رہا ہے؟ یہ جو آگے یہ تو میم آگے آئے گا نا کہ کیا بھیجا اللہ آپ کو تعالیٰ پتا تو ہے نا کیا آپ بھیجا؟ نے. ابابیل بھیجے. تو پورا تیرن کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ. تو مبالغے میں بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ مبالغہ ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ جی جی سمجھ جی آئی؟ جی میم تو جی مبالغہ جی آ گیا نا کہ جس کو بھیج رہا ہے وہ پورے جھنڈ کے جھنڈ بھیج رہا ہے. ایکشن کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایکشن کر رہے ہیں پرندوں کے اوپر، ٹھیک ہے، بھیجنے کا. تو متعدی آ گیا پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ مبالغہ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ گروپ کے گروپ بھیجے، مبالغے کے ساتھ بھیجا، دوسرا قاعدہ. اور تیسرا قاعدہ ہم نے کہا تھا صرف 1 ٹائم ایکشن، شراکت. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی مرتبہ. اب یہ کوئی ایک ہی واقعہ ہے نا، ایک ہی دفعہ بھیجا، بار بار جی اللہ جی تعالیٰ نے تو نہیں بھیجے دنیا میں جھنڈ کے جھنڈ. جی ہاتھی ٹھیک ہے والوں میم کا یہ ایک ہی واقعہ ہے نا دنیا میں جن کے صحیح. اوپر ایک ہی دفعہ جھنڈ بھیجا. تو تینوں رولز آگے کہ نہیں اپلائی ہو گئے کہ نہیں اس کے اوپر؟ سمجھ مطلب آئی؟ آپ میم جو تھرڈ والا تو وہ تھی نا، شراکت تھی نا اس میں شرکت، یعنی کہ عائشہ مطلب آپ نے وہ کس میں شراکت آئی تھی؟ ہم صبح کون سا فائل باب پڑھ رہے تھے؟ فائل اور مفعول دونوں میں فاعل جیسے دونوں باب کون سا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ مفعال. تو مفعلہ کی
کوالٹی تھی نا شراکت. ابھی تو آپ باب افعال دیکھ رہے ہو. جی جی ٹھیک ہے آپ جی آپ باب افعال میں صحیح تو میں نے کہا تھا ون ٹائم ایکشن ہے. جی کام کرنے ٹھیک والا فائل کوئی ایک ہے اور مفعول کوئی دوسرا ہے، ٹھیک ہے اور میم وہ ایک ہی دفعہ ایکشن کرے گا لیکن مبالغے کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے، اور ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی کہ متعدی کہتے ہیں ایکشن کسی دوسرے کے اوپر کرنا. تو یہ تینوں کوالٹیز اس کی آ گئیں. باب مفعلہ میں کیا کیا کوالٹی ہے؟ اس کو میں نیچے لے جاتی ہوں. باب مفعلہ اس کی سوری افعال کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ ایکشن ایک دفعہ ہوتا ہے، کام کا ایک مرتبہ ہونا، ون ٹائم ایکشن. دوسری کوالٹی کیا ہے اس کی کہ وہ کام کے اندر مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ کام کا بہت زیادہ ہونا یا شدت سے ہونا. یہ دوسری کوالٹی ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے، اور اس کی تیسری کوالٹی کیا ہے کہ کام فائل ایک فائل کسی دوسرے اسم پر کام کر رہا ہے. یعنی کہ فعل متعدی کا ایکشن اپنے اوپر کام نہیں کرے گا بلکہ کسی دوسرے کے اوپر کام کرے گا. کام کا دوسرے پر کرنا. کلیئر ہو گیا سارے رولز آپ کو؟ تو ارسلہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ رے، لام، سین اور لام. ادر رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ بھیجنے والا، ارسال پیغام کہتے ہیں میں نے خط ارسال کر دیا ہے، یا میں نے ڈاک ارسال کر دی ہے، یعنی کہ بھیج دی ہے، بھیجنا. تو ہوا ارسلہ اس ایک نے بھیجا، اس ایک اللہ نے بھیجا. اس ایک اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے، ارسلہ. اور علیہم کون بتائے گا جی؟ جس نے ابھی تک نہیں بتایا. نازیہ ذوالفقار. علیہم جی علیہم میں جو علا ہے وہ حرف جر ہے اور ہم مجرور اسم. بالکل جار مجرور ہو گیا، جی اور مل کے کیا بن گیا؟ یہ مرکب جاری ٹھیک ہے، اور مرکب جاری متعلق بنے گا فعل کے. مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب جاری. پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملہ کون سا ہے. ہم نے یہ تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا جملے کی قسم کون سی ہے. جملہ فعلیہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ ہے جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو پہلے آپ کو فعل مل گیا ارسلہ، جی اور فعل، اس کے بعد فاعل آ گیا ہوا، الحمدللہ، اور اس کے بعد
آ گیا متعلق. یہ ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق. جار مجرور ہمیشہ جملے میں متعلق بن کے آتا ہے. تو کیا ہمارے پاس یہاں پہ مفعول ہے؟ فعل فاعل متعلق کے علاوہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مفعول. مفعول. تو اس کے بعد یہ تو بن گیا متعلق. اور طیرن ابابیل. ناز آپ بتاؤ گے یہ کیا بنا ہے؟ طیرن ابابیل. طیرن ابابیل یہ مفعول بنے گا. پورے کو پہلے آپ بتاؤ نا، ایک آپ تو پورا ٹوٹل بتا رہے ہو. طیرن مفعول بنے گا. آپ بیٹا کو ایکسپلینیشن تو دو نا، اپنے سے میرے سے منہ سے سن کے تو آپ اس کو مفعول کہہ رہے ہو. یہ نصب اسم ہے نا، تو نصب ایکسپلین ہے کرو اس نا کے بیٹا، آپ نے ہر ورڈ کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہوتی ہے، وجہ بتا کے پھر آپ اس کا بتاؤ گے. تو منصوب اسم جو ہے مفعول بن سکتا ہے جملے میں. آپ پہلے بتاؤ کہ یہ اسم ہے، اسم منصوب ہے، اور جب بھی اسم منصوب جملہ فعلیہ میں آتا ہے وہ ہمیشہ مفعول بن کے آتا ہے. طیرن کا کیا مطلب ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ پرندے. جی طیرن کا مطلب پرندے. نہیں، پرندے نہیں ہوتا بیٹا، جھنڈ ہوتا ہے، جھنڈ. ٹھیک ہے، طیرن کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ. پرندے اوپر آسمان پہ جھنڈ کی صورت میں موو کرتے ہیں نا ہمیشہ. آپ نے کبھی دیکھا آسمان پہ؟ گروپ میں موو کرتے ہیں. اکیلا پرندہ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ ایک پورا جھنڈ ہوتا ہے جو موو کر رہا ہوتا ہے. تو طیرن کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ. تو جھنڈ جو ہے یہ کوئی مفعول تو نہیں ہو سکتا نا. ابابیل جو ہوگا، ابابیلا یہ بھی مفعول اسم ہے. جی تو کوئی دو تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میم یہ گروہ کو ظاہر کر رہا نا، طیرن جھنڈ کو ظاہر کر رہا، ابابیل پرندوں کو ظاہر کر رہا. تو پھر کیا بن رہا ہے یہ آپس میں؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گے. مضاف کیسا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مضاف کے قاعدے سیکھے ہوئے ہیں نا، مضاف کیسا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مضاف، ہاں اس پہ تنوین نہیں ہوتی، ال اور تنوین نہیں ہوتا اس میں، یعنی مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس پہ تو مضاف تنوین نظر آ رہی ہے مجھے. یہ نہیں، مضاف نہیں بن سکتا یہ. بالکل مضاف نہیں بن سکتا. منصوب ہونے کی بھی ہم نے کچھ وجوہات سیکھی تھی، جیسے ہم نے کہا تھا نا زیر میں آنے کی 4 وجوہات ہیں. تو منصوب کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس طرح حروف جارہ ہوتے ہیں جو کہ اسم کو جر میں لے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ مشبہ بالفعل حروف ہوتے ہیں جو کہ اسم کو منصوب کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہو گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ مشبہ بالفعل جس میں انا اور انا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے تو کوئی نہیں پیچھے لگا ہوا، نہیں لگا ہوا. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ مفعول جب آتا ہے جملہ فعلیہ میں وہ منصوب ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے پیچھے فعل فاعل اور متعلق مل گئے ہیں، تو پیچھے صرف مفعول ہی رہ گیا ہے، تو یہ مفعول بن رہا ہے. لیکن اب 2 ورڈز ہیں تو انہیں بھی کچھ بنانا پڑے گا. تو کیا بنائیں گے؟ کوئی اور کون بتانا چاہے گا؟ جی صفیہ بتانا چاہو گے؟ طیرن ابابیل کیا بن رہا ہے؟ نہیں سسٹر مجھے نہیں پتا. میں بتاؤں؟ جی سائمہ. ٹیچر میں بتاؤں؟ سائمہ نے پہلے ہاتھ میم کھڑا کیا ہوا ہے. طیرن میم یہ موصوف ہے. بالکل موصوف ہے. یہ موصوف ہے، اور ابابیل جو ہے اس کی صفت کی ہے. صفت. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اور اس نے بھیجے، اس اللہ نے بھیجے، علیہم ان پر، اس اللہ نے بھیجے ان سب پر.
یعنی کہ ہاتھی والوں پر. ارسلہ کے اندر جو ہوا ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور ہم کس کی طرف ہے؟ ہاتھی والی فوج کی طرف. ٹیچر جی یہ موصوف اور صفت تو مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ تنوین ہے اور یہاں پہ خالی زبر ہے ابابیل پر. زبر ہے تو زبر کیوں ہے تو زبر نہ، دونوں ہے نا منصوب. جی لیکن تنوین کا اور خالی ایک حرکت کا کوئی فرق نہیں مانا جائے گا. ایک حرکت کب آتی ہے، کب آتی ہے، یہ بھی اب آپ کو یاد کرنا پڑے گا. جب ایک تو مضاف بنتا ہے تب آتی ہے ایک حرکت، اور ایک آتی ہے جب غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف الفاظ یا یہ غیر تو منصرف ہے نا، اسی لیے. بالکل یہ غیر منصرف ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور ابابیلا، تائرن بھی غیر منصرف، غیر تائرن بھی نہیں، غیر منصرف. ابابیل. تائرن تو ابابیل غیر ہے نا. منصرف نہیں ہے. غیر منصرف کی یہی نشانی ہے کہ وہ زیر جی ایک قبول نہیں کرتا اور تنوین اور قبول نہیں تنوین کرتا. اس قبول پہ تو نہیں کرتا. تنوین آئی ہوئی ہے. جی جی وہ جو ہے منصرف الفاظ میں سے ہے تیرن. ابابیل کیونکہ یہ مفعول کا حصہ ہے اس لیے منصوب ہے، لیکن کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے تنوین نہیں لے سکتا. جی. اچھا میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا ٹیچر کہ ابابیل جو ہے مبتدا ہے مؤخر، اور تائرن جو ہے خبر ہے مقدم. یہ ذہن میں آ رہا تھا. نہیں، آپ کو پتہ ہے مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. جی مبتدا کبھی منصوب ہو ہی نہیں سکتا. انا کے بعد جب وہ منصوب ہوتا ہے تو ہم اس کو مبتدا اور خبر تو نہیں کہتے، ہم اس کو اسم و انا اور خبر و انا کہتے ہیں. ٹیچر ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر مبتدا ہم مفعول کے طور پہ لیں تو تب بھی مبتدا مرفوع ہی آئے گا ہمیشہ. وہی کہہ رہی ہوں نا، تو اس صحیح لیے اس کو آپ موصوف اور صفت ہی لوگے. صحیح. اور مل کے یہ بن گیا مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی بننے کے بعد اب یہ مفعول بن گیا. جی مفعول بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد یہ بن گیا جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب یہ بن جائے گا کیا؟ پچھلے والے معطوف علیہ کا معطوف، پچھلے جملے کا معطوف. سب کو کلیئر ہو گیا ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے باقی؟ تو اس کا ترجمہ ہم کیا لکھیں گے؟ اور اس نے بھیجے ان سب پر ان سب پر. اب ان سب کون ہے؟ ہاتھی والے. جھنڈ کے جھنڈ، پرندوں کے جھنڈ. کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟
जी ये तो हो गया क्लियर. मैंने आपसे बात एक सवाल जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे ना तो जी, ये कंफर्म कर आयत तो लेंगे. मुकम्मल हो गई है ना, आप पूछ लो जो पूछना है. मैंने ये पूछना था कि आपने ये बताया था ना कि जो पहले 3 अबवाब हैं इनमें काम एक मर्तबा है, काम मुबालगा में है, काम में एक फाइल किसी दूसरे इसम पर काम कर रहा है, जी, फेले मुतअद्दी. तो क्या ये तीनों में ये चीज है? देखो बेटा, मैंने कहा था 2 रूल्स सबके अंदर हैं अच्छा और ठीक है. तीसरा जो है तीसरा हर एक का अपना अपना कायदा है. यानी कि तीसरा पहले वाला 6 अबवाब के अंदर मुबालगा पाया जाता है, यानी कि एक रूल हो गया मुबालगे का. ठीक है, अब सिर्फ मुबालगे का रूल आप इस तरह से लिख लो, मैं आपको इधर लिखा देती हूँ. आज इसी को मुकम्मल कर लेते हैं. जी एक कायदा हो गया मुबालगा. जी इसका फॉर्मूला लिख लो, जी. मुबालगा हम्म, या शिद्दत. अब इसका कायदा क्या है कि 1 से लेके 6 जी अबवाब में मुबालगा पाया जाता है. ठीक है. अब ये बस याद कर लोगे तो आप जो भी आपके पास होगा बाब का नंबर वो देखोगे, आपको पता चल जाएगा मुबालगा है कि नहीं. ठीक है. और ये जो मुतअद्दी और लाजिम बताया वो भी हर एक में है? मैं आप जब बता रही हूँ तो फिर सुन लो ना. अच्छा अच्छा ठीक. सॉरी. ये पहला कायदा हो गया. ठीक है, अब नंबर जी 2 पे आ जाता है. एक्शन, काम लाजिम है या आप कह दो फेल लाजिम है या मुताद्दी. ये हो गया नंबर 3 या 2 नंबर लॉ कि एक्शन दो ही तरह का हो सकता है, या लाजिम या मुताद्दी. लाजिम कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ फाइल हो. ये ना आप इस तरह से ना सफिया बोला करो, काम अपनी जात पर करना, ये आपने बताना है. ठीक है. काम अपनी अपने ऊपर करना, अपने ऊपर करना. ठीक है, जी मसलन मैं उठी, मैं सोई, मैं रोई. यानी कि एक्शन आप अपनी जात के ऊपर कर रहे हो. ठीक है, किसी दूसरे पे नहीं कर रहे. ये होता है फेले जी लाजिम. और नंबर 2 होता है फेले मुताद्दी. फायल इसम किसी दूसरे इसम पर काम करता है. यानी कि काम करने वाला कोई और है और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो कोई और है. अब ये 2 चीजें हैं कि एक्शन या तो लाजिम होगा या मुताद्दी होगा. अब इसका आपको पहले 8 है ना. अब ये एक मैंने इसका भी एक वो मैथमेटिकल वो फार्मूला बनाया हुआ है. आप वैसे याद कर लो कोई एक साइड को, तो आपको बाकी साइड खुद ब खुद याद हो जाएगी. पहले 3 1 2 3 5 8 इन अबवाब में काम या फेल मुताद्दी होता है.
ये चौथा और आपने छोड़ दिया बीच में से, चौथा मिस कर दिया। 3 अबवाब 5 और 8 लिखा है आपने। बेटा टोटल 8 अबवाब है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ में एक्शन मुतादी होता है, कुछ में लाजिम होता है। जी, तो क्या मैं आपने तो ये नंबर्स भी मुतादी का बताए? बताया ना कि इन अबवाब में मुतादी होता है 4, 3 5 6 और 7। हम्म, इन अबवाब में फेल लाजिम का एक्शन होता है। ठीक। अब अगर मैथमेटिक्स को जहन में रखो तो अब इसमें से कोई एक साइड याद कर लो तो ऑटोमेटिकली दूसरे जो नंबर रह जाएंगे वो दूसरे के होंगे। 4 6 7 याद कर लो कि इसमें लाजिम का एक्शन है, तो बाकी जितने होंगे टोटल 8 अबवाब हैं वो फिर मुतादी के होंगे। लेकिन मैं क्योंकि मैथ से इसको रिलेट करती हूँ तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि हर 2 लेटर्स को जमा करो तो आपको अगला 1 + 1 क्या होता है। पहला है 1, 1 + 1 क्या होता है 2 2 आ गया। अगला कौन सा आ गया 2। अब फिर आखिरी 2 को गिनो 1 + 2 क्या होता है 3 अगला 3 आ गया। फिर आखिरी 2 को जमा करो 2 + 3 क्या होता है 5 अगला 5 आ गया। फिर आखिरी 2 जो को जमा करो 3 + 5 क्या होता है 8 ये सारे मुतादी हैं, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था। बाकी जिस तरह से आपको आसानी लगती है उस तरह से याद कर लें। इन में मुतादी एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अरसला कौन सा ग्रुप है नंबर 1 और किस में आ रहा है, मुतादी ग्रुप में कि लाजिम ग्रुप में? लाजिम ग्रुप में, बेटा नहीं इलान मुतद्दी में, करें। मुतद्दी में, मुतद्दी मुतद्दी में, इसका मतलब है इसमें फाइल कोई और होगा और अल्लाह काम किसी और का। और काम जी किसी और पे किया जा रहा है तैरन ठीक है। अबाबील के ऊपर। जी जी तो एक्शन मुतादी हो गया ना। हाँ जी हाँ जी फिर मैंने कहा कि इसमें मुबालगा और शिद्दत भी होती है, तो अरसिला हाँ का जी एक्शन मुबालगे के साथ है कि यानी कि झुंड के झुंड भेजे। जी जी दूसरा रूल आ गया। फिर तीसरा रूल क्या है बाब अरसला में कि वन टाइम एक्शन, कि ये एक ही दफ़ा का वाक़या है, एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने ये परिंदे भेजे थे हाथी वालों के ऊपर, यानी कि ये मुसलसल बार बार का एक्शन नहीं है, वन टाइम ठीक है एक्शन है। क्लियर हो ठीक है गया? जी तो इससे अगर आपको ये याद कर लोगे तो आपको तर्जमे में आसानी होगी। और ये सारी चीज़ें हम हर दफ़ा बोल नहीं रहे होते, यानी कि आपको जब वो शेप या उस मादे को हम उस वर्ड को देखते हैं कि किस बाब से है, तो आपकी ज़ात को खुद समझ में आती है कि अगर ये इसका ताल्लुक बाब फ़ाल से है तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर लाजमी होंगी, क्योंकि ये 3 क्वालिटीज़ बाब फ़ाल की हैं। क्लियर हुआ? यानी एक मर्तबा भी, मुबालगा भी और मुतद्दी भी। बिल्कुल। ठीक है बाकी सबको भी समझ आई है? मैम जी जी इसमें आपने कहा 2 चीजें पाई जाती है हर एक में, एक में तो ये तो एक में समेत दो तो तो मैंने नहीं मुबालगा कहा पाया। साइमा, मैंने 3 कहा है। एक है मुबालगा शिद्दत, दूसरा है लाजिम या मुतादी का एक्शन होना, और तीसरा मैंने कहा था हर बाब की अपनी एक क्वालिटी होती है, जिसका बाब इफ़ाल के अंदर वन टाइम एक्शन है। मैम नहीं देखे, मैं शायद अपनी बात नहीं, वन बल्कि से थोड़ा आपने सा 1 कंफ्यूजन से हो गया 6 तक सफिया आपने कहा प्लीज आप सब थोड़ी देर अब चुप कर जाओ, बाकियों को भी बात करने दो। जी साइमा। जी मैम, आपने जैसे कहा कि 2 चीजें तो सब में पाई जाती हैं, ठीक है, जी 2 चीजें, ठीक है। तो मैम ये तो आपने कहा ना मुबालगा या शिद्दत, ये तो है 1 से 6 तक अफवाह में पाया जाता है, ठीक है। ठीक ये है। सब में तो नहीं पाया जाता ना, आपने वो चीजें जो सब में पाई जाती है 2 चीजें वो बता दें। नहीं नहीं बेटा, मुराद है कि ये हम जब किसी भी बाप की हम बताते हैं ना कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो उसमें हमने ये क्वालिटी 3 बतानी होती हैं, जी यानी कि पाया जाता है या नहीं पाया जाता। जी पहले 6 में कहोगे अच्छा जी मुबालगा और शिद्दत पाई जाती है, आखिरी 2 में कहोगे कि इसमें मुबालगा और शिद्दत नहीं पाई जाती, तो ये क्वालिटी है ना कि नहीं पाई जाती।
अच्छा जी, ठीक है मैम। तो जो फेल लाजम और मुतअद्दी वो हमने खुद ही ढूंढने हैं कि हैं इसमें या नहीं है, ये क्या है? क्या मैंने आपको बता तो दिया है कि पहले 1 2 3 5 8 ये जो अबवाब हैं, पहला है इफ़आल, दूसरा है तफ़ईल, तीसरा है मुफ़ाअला, पांचवा कौन सा है? तफाउल। तफ़ाउल। जी दोनों अलिफ वाले ही हैं ना, जी मुफ़ाअला और तफ़ाउल, और जी आखिरी है इस्तिफ़आल। इनमें एक्शन मुताद्दी का है। चौथा हो गया बाब तफ़ील का जो साथ वाला था, तफ़ाउल। छठा हाँ कौन जी सा था? इनफिआल और इफ्तिआल। इन सब के अंदर लाजिम का है, यानी कि काम अपनी ज़ात पे हो रहा होता है। ठीक है। तो आपको तर्जमा करने में आसानी हो जाएगी। अब बाब इफ्तिआल का कोई वर्ड सोचो, इज्तमा, ठीक है। अब इज्तमा में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे और एक मैदान में या कोई भी जो जगह जहाँ पे इज्तमा की प्लान हुआ हुआ है वहाँ पहुँचेंगे, तो वो अपने आप को उठा के उस जगह पे लाने का काम वो अपने ऊपर कर रहे हैं या किसी दूसरे को उठा के ला रहे हैं? अपने ऊपर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को उठा के किसी एक जगह पे मुकाम पे लाए, तो वहाँ पे इज्तमा इकट्ठा हो गया। ठीक है एक्शन अपनी ज़ात पे हुआ ना, ठीक है समझ आई? जी। अब इंतजार है, ये इनफाल में आ जाएगा, बाब इनफाल में। इंतजार ये भी बाब इफ्तियाल का है, नजर है, नजर रूट वर्ड है उसका, नजर। नून जो है वो रूट वर्ड का है, ते जो है उसके अंदर वो बाब इफ्तियाल का है। अब इंतजार जब आप कर रहे होते हो, वो भी आप बैठ के इंतजार कर रहे हो ना, किसी और के ऊपर आप एक्शन तो नहीं कर रहे, आप खुद बैठे हुए हो इंतजार में, तो अपने मैं ऊपर आप इनफाल एक्शन की कर रहे हो ना। इनफाल की कोई मिसाल देख रही थी, चले ठीक है। चलें, मैम आज के एक लिए तो इतना ही, इसमें टाइम ऊपर हो मुतद्दी गया है। और जज़ाकल्लाह खैर। जब वो वर्ड आएगा तो फिर उसकी अभी हम कर लेंगे। ठीक है किसी सुभानक का और अल्लाहुम्मा सवाल है?